کہ جب میں اس ادارے میں حاضر ہوتا ہوں تو ہمارا عقیدہ بحیثیت اہل سنہ یا اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ ہمارے ذکر کو اور ہماری گفتگو کو سرور کشور رسالت سے لے کر ان کے تمام محبت کرنے والے ملاحظہ فرماتے ہیں، سنتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت قبلہ انصاری صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہماری گفتگو کی تائید کر کے ہمیں دعا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اولیاء کاملین کی موجودگی کو صرف ان کی ظاہری حیات پر نہ منطبق کریں بلکہ ان کے باطنی تصورات کو، تصرفات کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہاں ہم بیٹھے، اور میں یہ چاہوں گا کہ جتنے حضرات خاص طور پر طلبہ اس ادارے کے جن کے لیے میں آتا ہوں، جو اصل محرک ہے میرے آنے کا قبلہ حضرت علامہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خانوادہ انصاری کے چشم و چراغ اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے، صاحبزادہ جو کہ یقیناً صرف صاحبزادہ نہیں ہے کہ ایک نام لگا لیا، سابقہ لاحقہ لگا لیا اور اس کے بعد مسند پر بیٹھ گئے۔ صحیح معنوں میں یہ مستحق ہے کہ مصطفیٰ فاضل انصاری بھائی کہ ان کا جتنا ادب اور محبت ان سے کی جائے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ ظاہر میں انہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ شخصیت نظر آ رہی ہے کہ باطن میں انصاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے جو ان کی صورت میں، اس ادارے کی صورت میں اور علماء کرام کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور فیضان انصاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی قائم و دائم رکھے۔ اور پھر اس کے بعد میں چلو کہ آج جس دور میں ہم ہیں، اب میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، کیونکہ اگر توجہ ہے تو گفتگو ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ متفرق موضوعات ذہن میں آتے ہیں کہ یہ میلاد جو ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، ہمیشہ سے جاری و ساری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میلاد کو منانے کے لیے ذمہ داریاں کن کو دی گئی؟ تو جواب اس کا علماء نے دیا ان منتخب لوگوں کو جن کے نصیب میں حضور کی محبت عطا کر دی گئی۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جو گمراہ ہو گئے ان کے لیے پھر ہدایت کا کوئی راستے نہیں۔ خواہ حضور کا چمکتا چہرہ سامنے ہو، کنکریاں ہاتھ میں بول رہی ہوں اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں اور ظلمت میں نور کھل رہا ہو، میں نے یہ نہیں کہا کہ پھیل رہا ہو، کھل رہا ہو۔ اور حلیمہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری جو اونٹنی ہے یا میری جو میرے ساتھ میری سواری ہے، اس گدھی کی صورت میں اس کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ لگتا ہے کہ اسے کوئی اڑا رہا ہے، چل نہیں رہی پر۔ تو یہ سب برکات مصطفیٰ، انوار مصطفیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی برکت ہے، جس کی وجہ سے یاد رکھیے گا علم ظلمت سے نکل کر نور بنتا ہے، ورنہ علم شیطان کا بھی علم تھا لیکن وہ ظلمت میں ایسا کھو گیا کہ اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ملا۔ تو یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محافل ہے، یہ اصل میں اپنے علم کو نور سے وابستہ کر کے سند حاصل کرنے کی یہ جگہ ہے جس میں آپ میلاد مصطفیٰ کے ذریعے آپ بیٹھتے ہیں اور ہر ہفتے یا ہر سال میں ایک ہفتہ آپ اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ حضور کے قدمین شریفین سے آپ کی نسبت کیوں ہے اور حضور سے فیض حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ لوگ تو بیان کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، ذرا آئیے کچھ آپ اس طرف چلیے جس کو آپ کہتے ہیں اقوال۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اکثر صحابہ اس بات پر متفق ہیں اور تابعین بھی اس بات پر متفق ہیں، تبع تابعین میں متفق ہیں، محدثین میں متفق ہیں، مفسرین میں متفق ہیں کہ جب علم میں حضور کی محبت اور اخلاص آ جائے تو پھر اس کو فنا کی طرف نہیں
نہیں لے جایا جاتا بلکہ اس کو دائمی بقا کی صورت میں اس طرح سے مرتسم کر دیا جاتا ہے کہ کتابیں اگر بغداد میں فنا بھی ہو جائیں تب بھی علم قلوب میں اس طرح سے جاگزی ہوتا ہے کہ شمع فروزہ کی صورت میں علماء بول رہے ہوتے ہیں، کتب دل سے نکل رہی ہوتی ہیں اور زبان پر فیض مصطفیٰ ایسے جاری ہوتا ہے کہ حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی قبریں حیات ہوتی ہیں میں ان کو اس طرح سے پہچانتا ہوں کہ بظاہر وہ قبر مٹی کی نظر آتی ہے، لیکن جب قلب جاری ہو جائے تو اس مٹی میں سے عشق کی خوشبو اور عشق کی گفتگو نظر آتی ہے۔ یہ عشق کیا ہے؟ کبھی سوچئے، عشق پیدا ہی بقا کے لیے ہوتا ہے، لیکن فنا سے بقا کی طرف جاتا ہے۔ اب میں ان منازل کی طرف اگر جاؤں تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ مشکل مراحل ہے، بڑی آسانی کے ساتھ بقول اقبال کے کہ فنا و بقا کے بیچ میں ایک لکیر ہے، جو اس لکیر میں نور دیکھتا ہے حضور کا اسے بقا ملتی ہے، اور جو فنا کی اس لکیر کے اندر ظاہری کیفیات میں دیکھتا ہے تو وہ اس کا علم بھی اور وہ خود بھی فنا کی منزلوں میں چلا جاتا ہے جہاں پہ اسے بقا کبھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پیروکار ہو جاتا ہے شیاطین کا، کیونکہ وہاں خواہشات نفسانی اس کو پکار کر یہ کہتی ہے کہ تیرے اندر سے جو کچھ تجھے تخیلات ملتے ہیں جن کو ابطالی کیفیات کہا جاتا ہے فلسفے کے زمانے میں، جو زمانہ سب سے بڑا عروجی زمانہ تھا، آپ ذرا سا بغداد کا مطالعہ کیجئے، حضرات علماء اکرام سارے تشریف فرما ہے یہاں، میں ان سے معذرت کے ساتھ ایک بات کرتا چلوں کہ کاش کہ مسلمان آج کے دور میں قبلہ عمران صاحب نے بھی بار بار اشارہ کیا، اور حضرت کا تو خیر خیشلازیشن ہے، اور میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ گفتگو سنوں ہمارے صاحبزادہ فضل الرحمان رحمانی صاحب کا فیض جو صاحبزادہ صاحب میں نظر آتا ہے کہ آپ کا آج کا جو دور ہے، یاد رکھیے گا کہ اس کو آپ کمتر نہ سمجھیں، یہ دور پھر انہی مسائل کا شکار ہے جس میں مسئلہ خلق قرآن بھی نظر آ رہا ہے، جہاں قدر کی کیفیت کو بدل کر لوگوں نے اپنی منزلت کو آگے بڑھا لیا ہے، اور جہاں ناسخ و منسوخ کے مباحث کو لوگوں نے ایک نئے طریقے سے ترتیب دیا ہے، اور ان سارے منازل کے اندر جو علم الارواح کے ماہرین ہیں یا علم تفسیر کے ماہرین ہیں یا علم حدیث کے ماہرین ہیں، آج مسلمان مستشرقین کے سامنے کمزور اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ مستشرقین ہر حول دستے میں آج ان لوگوں کو ریکروٹ یا ان کا تقرر کر دیا ہے جو ظاہری علوم میں آپ نہیں سے ہیں، لیکن آپ کے علم کو اس طریقے سے مولڈ کر کے یا اس کو بار دیگر پگھلا کر آپ کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا گیا ہے جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں وہ علم ہے، لیکن وہ علم نہیں ہے بلکہ بھٹکے ہوئے خیالات ہیں جن کا تسلسل ماضی میں کہیں معتزلہ سے ملتا ہے۔ قبلہ میں پوری توجہ چاہوں گا آپ کی سلسلے اور وہاں سے بھی، کیونکہ یہ علوم اسلامیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ معتزلہ کیوں بھٹکے تھے؟ معتزلہ کے تو مباحث اس زمانے کے فلسفیانہ اور کلامی مباحث سے نکل کر کچھ گفتگو تھی، اس کے اندر جب معتزلہ جا کر بھٹکے، اشاعرہ کہیں جا کر بھٹکے، کہیں رواقیت پسند سامنے آئے، کہیں مرابحین آئے، ان مکاتیب کی طرف اگر میں جاؤں تو پوری رات نکل جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیے اس زمانے میں بھی ابطالی مکاتب فکر اپنی طاقت کے ساتھ قرآن و حدیث تشریحات اپنی خواہشات اور ارادے کے ساتھ کر رہے تھے، اور قرآن کا وہ حکم وما نہاکم عنہ فانتہوا پر جا کر نہیں رک رہے تھے، بلکہ اپنے تخیلات کو اور اپنے واہمات کو اپنے مت کو مذہب کا نام دے کر انہوں نے ایسے جوہلا کا ایک ایسا گروہ بنا لیا جس نے ان کی تائید
اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک کہ دین اسلام میں عصری تقاضوں کے جوابات دینے کی اہلیت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک ایسا نہیں تھا. اسی زمانے میں اگر آپ ذرا سا مطالعہ کیجئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ فلسفے نے ایک کروٹ بدلی اور اس کروٹ میں جو فلسفے کا مزاج تھا وہ کلام مباحث سے نکل کر غزالی کی تو بات اپنی جگہ پر ہے, غزالی کو چلیے چھوڑیے, لیکن آپ سینٹ تھامس ایکوناس, مارسیلیو پیڈوا یا جان لاک, روسو, آسٹن پینیس سے لے کر نیچے تک آج کا دور تک آ جائیے, ان تمام مستشرقین کے جوابات آپ کو اس دور میں نہیں آج کے دور میں بھی حضرت انصاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتب میں دیے ہیں. مقصد یہ تھا ان علماء کا جو علماء ربانیین ہیں کہ ذہن اسلامی علوم کے پڑھنے والوں کا کہیں بھٹکے نہیں, کیونکہ سر منہ تجاوز کرنا, آگہی سے دور ہو جانا, علم سے بے بہرا رہنا اور عصری تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تیار نہ کرنا خودکشی ہے. اس خودکشی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اب کیسے لوگے اور کیسے بچو گے, آئیے ان دو استدلالی مکاتیب کو ذرا دیکھ لیں. آپ کو پتا ہے کہ فلسفے میں یا کہنا چاہیے کہ پولیٹیکل فلسفی کے اندر یا سوشل فلسفی میں یا پیور فلسفی میں یا اپلائیڈ فلسفی میں دو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے. اب یہ بچوں بالکل میں کیا کروں, میرا جی چاہتا ہے میں ان سے بات کروں, لیکن اب یہ بچوں کے لیے موضوع نہیں. میں ان نوجوانوں سے, علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان نوجوانوں سے مخاطب سے ایک بات کہوں گا, میری باتوں کو غور سے سنیے گا. قبلہ مسلم قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے گئے, عمران صاحب جو بات کر رہے تھے اس بات کو سمجھیے گا کہ سب سے زیادہ اگر بھٹکاتی ہے کوئی شے تو وہ آپ کے اپنے خیالات جو اندر پیدا ہوتے ہیں. اور ایسے مقابل ہیں کہ بہت سارے علماء جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے, آخر میں وہ الہاد کی طرف ایسے گئے کہ پھر انہیں کبھی جنت نصیب نہیں ہوئی, نہ خوشبو مصطفیٰ نصیب. تو اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہ یاد رکھیے دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اور ان دو اصطلاحات کی بنیاد پر آپ کی جیت ہوتی ہے. بغداد اس بدلتے ہوئے منظرنامے میں جو آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کراچی بغداد یا پاکستان بغداد بن گیا ہے, کہ استخراجی مکتب فکر اور استقرائی مکتب فکر, ڈیٹیکٹیو میتھڈولوجی اور انڈکٹیو میتھڈولوجی, اس کے کمبینیشن کو اور اس کے بیچ میں جو ایک پل ہے اس کو اگر ہم نے نہیں سمجھا تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ سوشل میڈیا قتل گاہ ہے, اور اس قتل گاہ کے ذریعے آپ کو دو طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے. ایک اخلاقی اعتبار سے آپ کو تباہ کیا جا رہا ہے, نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے, اور ایک علمی اعتبار سے آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے سوالیہ نشانات کھڑے کر دیے گئے کہ اگر ان کے جوابات آج کے دور کا عالم خود تلاش نہ کرے اور اس کے بعد احتساب فیض کرتے ہوئے آگے نہ بڑھے تو جو مکتب فکر کسبی ہے, یاد رکھیے گا کسبی مکتب فکر بھٹک گیا تھا, اور 160 علماء صرف اس لیے خارج از اسلام ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا تھا کہ جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان ایک فرق ہے, اس فرق کو انہوں نے مٹا دیا تھا, اور وہیں سے وہ مرجئہ اور فلاں پتہ نہیں کون کون سے مکاتب فکر نکلے, اور آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ نہ خدائی ملی نہ موسیٰ علیہ السلام, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آج کا دور میرے عزیزوں استخراجی اور استقرائی مکاتب فکر کو سمجھنے کا دور ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس سوشل میڈیا پر, اب میں آتا ہوں کام کی بات کی طرف, کہ سوشل میڈیا اور اس سوشل میڈیا پر جو خود ساختہ علماء, میں علماء نہیں کہہ رہا, میں علماء کہتے ہی نہیں اس کو, کیونکہ علماء ورثۃ الانبیاء, جو علماء ہیں وہ تو وارثین انبیاء ہیں. میں ان کے ساتھ تشریح کیوں دوں؟ میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں نا, میں علماء سو کہتا ہوں, سو سے بھی نہیں چاہیے. علماء ہے کہ ان کے وجود پر حضور کا نور اور حضور کی محبت اور حضور کا نقل غلبہ ہوا تھا, اور صرف عقل نہیں, عقلیت پسندی کہتے ہیں عربی میں, الف والا نہیں عین والا. تو اس عقلیت پسندی نے ایسا مکتب فکر آج کے دور میں اس طریقے سے مرکب کر دیا ہے کہ آپ نے اس دور میں بیٹھ کر عقلی بنیادوں پر اور استدلال کی بنیادوں پر
وہ داریہ بالواریہ جو معتزلہ کا تھا، تو معتزلے کی بدلی ہوئی شکل آج نظر آتی ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ سوشل میڈیا پر اگر کسی کے 50 کروڑ فالوورز ہیں تو وہ بہت بڑا عالم ہو گیا۔ شیطان کے تو بہت سارے پورا یورپ سے لے کر دنیا کے اندر ہر جگہ پر ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، قرآن فرماتا ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، کہ اللہ کے شکر گزار بندے تو چند ہی ہوا کرتے ہیں، اور یہ چند بندے خواہ وہ بخاری کی صورت میں ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو یا ابو حنیفہ ہو، مالک ہو، تمام جتنے بھی ہیں یہ عشاقان رسول وہ ہیں کہ ہے تو یہ چند، لیکن جب یہ زمینوں پر بیٹھتے ہیں تو آسمانوں پر صدائیں ہوتی ہیں ملائکہ کی آمین کی، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے اپنی تائید لکھ دی ہے۔ ان کے مقدر کے اندر اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کی غلامی اور اتباع لکھی ہے۔ تو یہ روان کاتب فکر آج کے دور میں آ رہے ہیں، یہ نیچری ہے، یہ نیچری ہے۔ بھائی کون ہے؟ میں یہ بھی کہتا چلتا ہر بات ثابت کرو سائنس، ہر بات وہ ڈی این اے، ہاں ڈی این اے کرا لیں گے فلاں کے، اچھا وہ فلاں کا ڈی این اے کرا لو۔ کچھ ایسے بھٹکے ہوئے خیالات کے اور ذہنی مریض ظلماء پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے دماغ میں جو سائنسی اصطلاحات ہیں آج کے دور کی وہ مروب کرنے کے لیے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ اگر ان کا اپنا ڈی این اے کروا لیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں جہاں۔ میں تو کہنا ہی نہیں چاہتا نقل کفر نباشت، لیکن ایک بات کرتا چلوں، غزالی نے ایک جملہ کہا، غزالی کا جملہ کیمیا سعادت کا بڑا خوبصورت ہے کہ جب روح مر جاتی ہے تو شیطان پیدا ہوتا ہے۔ خیالات، یہ جو خیالات ہیں نا یہ بربادی کا بھی باعث ہے، یہ خیالات کہ محبت کے ہو تو کامیابی کا بھی باعث ہے۔ فقط فاز فوزا عظیما، یہ بڑی کامیابی ہے۔ خیالات ہیں کہ آپ اس کو کیسے قابو کرتے ہیں۔ یہ جو آج کا دور ہے اس میں باقاعدہ سن لیجئے غور سے میری بات کو، بچوں تمہاری تو سمجھ میں بھی نہیں، چھوٹے ہو، شاید بڑے ہو گے تو سمجھ لو گے۔ آج کے دور کو پیدا کرنے کے لیے اور آج کے دور تک مسلمان کو پہنچانے کے لیے اور آج کے دور تک ذہنی غلام ظلماء کو باقاعدہ طور پر پلاننگ کے ساتھ بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا بنایا گیا، پہنچایا گیا، اور ہر ہاتھ میں، یہ ہر ہاتھ میں جو آپ کو موبائل نظر آتا ہے، یہ اصل میں خودکشی کا وہ آلہ ہے کہ جب حضور سے نسبت نعوذ باللہ من ذالک کم ہو جائے گی تو خود بخود ملحد ہو کر مر جائے گا۔ اب آئیے تقریباً میں ذمہ داری کے ساتھ بات کہتا ہوں، مجھے یہ یاد نہیں اتنا، لیکن میں نے ایک ریسرچ پیپر پڑھا جو امریکہ سے شائع ہوا اور کسی غیر مسلم کا تھا۔ تقریباً 799 یا 98 کی کتابیں ایسی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف لکھی گئی، خلاف لکھی گئی، لیکن تو گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ جواب بھی اس کا دے دیا۔ اور اس کے بعد ایک اور بات کرتا چلوں، جو دوسری بات ہے، یہ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو میتھڈالوجی کی بات میں کر رہا ہوں، کسی وجہ سے ریلیٹ کروں اور پھر سائنسی اصطلاحات کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں ایسی ذہن میں آ گئی یہ بات کہ اس پر بات کرتی جائے کہ یہ جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے بہت بڑا جس سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ۔ کبھی آپ نے سنا؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے طالب علم خاص طور پہ اور گریجویٹس جو یہاں کے بیٹھے ہیں، اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ کی ویب سائٹ وزٹ کی ہے یا اس کی پروڈکشن کو دیکھا ہے یا اس کی جو ریسرچ پیپر سائٹیشن ریفرنسز ہیں اس پر غور کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام نے حضرات ہیں، غور کریں اس پر۔ نہیں ہے جب آپ کلک کرتے ہیں ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں قرآنک ٹرانسلیشن تو پہلا ترجمہ کس کا آتا ہے؟ کبھی غور کیا کہ اس پہلے ترجمے کو جس نے پلیس کیا اسمتھسونین اور اس کا ترجمہ کس نے کیا؟ احمدی نے۔ اس احمدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اورینٹلسٹ جن کے بظاہر نام مسلمان ہیں یا جن کو یہ کہہ دیا گیا کہ صاحب یہ مسلمان ہو گئے ہیں،
لیکن ختم اللہ علیہ قلوبہم، ان کے دل مسلمان نہیں ہوئے. وہ عبداللہ ابن سلول اور عبداللہ ابن ابی کی اولاد. ظاہر پر نہ جائیں، ظاہر نے مار دیا لوگوں. اب آئیے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر بیٹھ کر کام کیا ہو رہا ہے. اس میں کون لوگ لیے جاتے ہیں؟ تھیولوجی کے لوگ، سوشل سائنسز کے لوگ، اور وہ ریسرچر جو نئے چیز مکتبہ فکر پہ کام کرتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ سائنس میں ایسی چیزیں ایجاد کرو جس کا جواب مسلمانوں کے پاس نہ ہو. غور کیا آپ نے اس بات پر؟ نہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. وقت صرف یہ ہے کہ ہم جائیں اور جا کر پتہ نہیں ہمیں ہم سے آپ کی بات میں مسلم امت کی بات کی مجبور. ابھی میں تقریباً کوئی الحمدللہ کوئی 14-15 دن پہلے بحرین میں پاکستان کے ایمبیسڈر صاحب ہیں، بہت پیارے ہمارے والے، وہ مہمان خصوصی تھے، میری صدارت تھی وہاں پر بحرین میں جلسہ تھا. اسی طرح احباب بیٹھے تو میں نے کہا بحرین کے مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو لوگ ہیں، کہ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کری کہ ہم نے صرف ایک مسلمان کا نام بنا لیا، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اکتساب فیض کیا؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، میں کوئی ناصح تھوڑی ہوں، میں تو گناہگار. لیکن ایک بات چلوں کہ جس معاشرے کو برباد کرنا ہو، اس معاشرے کی اخلاقیات ختم کر دیجئے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اس لیے اتمم مکارم الاخلاق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. حضور نے جو کچھ دیا تھا، جو اپنی ذات گرامی کے ذریعے حضور نے بتلایا کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، للناس حسنا. قرآن نے کہا، حضور نے عمل کیا. سیرت محفوظ ہوئی. ہاتھ کیسے ملانا ہے، لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، قدم کیسے رکھنا ہے زمین پر، لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، اپنی بیوی بیٹی گھر والوں کے حقوق کیسے پورے کرنے. ابھی حقوق العباد کی بات ہو رہی تھی نا، تو ہم ایک بات کرتا چلوں کہ حقوق العباد میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو زمین پر حق ادا نہیں کرتا قبول نہیں کرتی. کتنے واقعات موجود ہیں. اب جو مکاتب فکر جو اسلام کو اس صدی میں کسی طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک کہیں نہ کہیں کمتر ثابت کر ختم کرنا چاہتے ہیں، یا نسلوں کو ذہنی اعتبار سے ذہنی مریض بنا کر کراس باؤنڈری کو اٹھا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس ان کے جوابات نہیں ہیں، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. تو وہ مجھے یاد ہے کیتھرین ڈیبرا، وہ بہت بڑی پروفیسر ہے سائیکالوجی کی، اور UCLA کے اندر امریکہ کے وہ کام کر رہی ہے. اس نے ایک جملہ لکھا کہ بائبل سائیکالوجی اینڈ اٹس چیلنج to the contemporary spiritual world. Spiritual world is Islam. اور اس کے اندر جو باتیں اٹھائی اس کے ریفرنس ہمارے احباب بغیر سوچے سمجھے ٹھک لیتے ہیں، اور لے کر کٹ پیس کبھی سمجھتے بھی نہیں کہ اس میں ڈیڈکٹیو میتھڈالوجی استعمال کی گئی ہے اور انڈکٹیو میتھڈالوجی استعمال کی گئی. استخراجی اور استقرائی ان کے درمیان لا کر ایک آدمی کو کہتے ہیں آپ بہت عظیم انسان ہیں، آپ تو جنتی ہیں، آپ تو فلاں، لیکن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہاں پہنچا دیا جہاں سے واپسی نہیں ہے. اس سائیکو وارفیئر کے اندر نفسیاتی جنگ میں یاد رکھیے گا میزائل کی جنگ نہیں ہوگی، اب اخلاقیات کی اور ذہن کی جنگ ہوگی جو دنیا میں ہوگی. اور آنے والا وقت آئے گا کہ کامیاب وہی ہوگا جو میرے نبی سے نور لے کر روشنی ہدایت پائے گا اور وہ آگے جائے گا. کیونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ محافل ہے کہ جس میں نور مصطفیٰ قلوب پر باقاعدہ طور پر منور ہوتا ہے اور قلوب کو اپنی محبت سے موصل کرتا ہے. اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ جو آج کا دور ہے اس میں ایسی محافل ختم کر دو ہمارے لیے آسان ہے. ایسی محافل کو ختم کر دو تو آسان ہو جائے گا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا گفتگو میں ہی ایسی کئی اور محفل تھی، میں نے کہا کہ جو آپ اتنی پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ میلاد نہ ہو میلاد نہ ہو، حضور کیوں لگا رہے ہیں اتنی طاقت؟ کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے آپ کے پاس؟ نعوذ باللہ من ذالک. میلاد نہ ہو کیونکہ یہ ایسے نہیں ہوتی ویسے نہیں ہوتی. اس کا یہ میں بالکل غیر جذباتی بات کہہ رہا ہوں. مجھے بتائیں نا میلاد میں تلاوت ہوتی ہے، آپ لوگ نعت ہوتی ہے، حضور نے خود حکم دیا تھا کہ احسان پڑھو.
رکوا دے ممبر بنوایا تھا ثابت کے لیے، رکوا دے کہیں کہ تاریخ کے حصہ نہیں ہے، صحابہ نہیں پڑھتے تھے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز فرمایا کہ میلاد واز ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے کہ کھانا تقسیم ہوتا تھا، حضور کے دروازے پر ہمیشہ کھانا ہوتا تھا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو حضور کے دروازے کی جو میلاد ہے اور حضور کی جو محبت ہے وہ ترمذی میں نقل کیا نا کہ صحابہ کا گروہ بیٹھا ہوا تھا، گفتگو کر رہا تھا، حضور وہاں سے گزرے اور رک کر پوچھا کیا کر رہے ہو؟ سارے حضرات علماء بیٹھے ہوئے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم بیٹھے کیا ذکر کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا لفظ من استعمال کیا اس کے اندر. من کے معنی کا احسان عظیم. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا کہ آپ کی شخصیت کو آج کے دن پیدا کیا، ہم نے پیدا فرمایا اور ہم نے آپ ہیں. تو کہا کہ قسم کھا کر کہو، قسم کھا کر کہو، حلف اس بات پر کہ تم اسی محبت کے ساتھ میرا تذکرہ کر رہے تھے، اسی محبت کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے. تو صحابہ نے کیا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں. قسم کے لیے منع کیا گیا. حضور نے تائید بالامر کے ساتھ ہم پیغام پہنچایا ہے کہ تم جب بیٹھو اور اپنے ایک حلقے میں بیٹھو تو حلقہ یہ ہے تو جب میرا ذکر کرو تو اس محبت کے ساتھ کرو کہ تمہاری اس محبت پر میں گواہ ہو جاؤں کہ تمہاری روح میرے لیے مسلط کیا اور تمہارے وجود میں میری محبت عطا کر دی گئی ہے. یہ ہے میرا نبی. میرے عزیزوں یہ کہنا کہ میلاد نہ منائیں نعوذ باللہ من ذالک. ہم کون کتنی روایات موجود ہیں. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس لیے آ رہا ہوں کہ وہ ذرا ثقیل موضوع ہو گیا تھا اور پھر وہیں آؤں گا اور اس کے بعد آپ کی اجازت سے کروں گا کہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے اور سارے اقوال و اشعار سبحان اللہ وہ میرے ذہن میں آ گیا. میں یہ خوشی کے ساتھ اس بات کا اعلان محفل میلاد میں عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 550 سال پرانی کتاب ہے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مواہب العلمیہ، جس میں ایک روایت امام ظاہری کی روایت، ابن عباس سے بھی روایت ہے اور اس میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مدینہ شریف سے واپس لوٹ رہی تھی، مقام ابوا میں جب بیمار ہوئی ہے تو مقام ابوا میں عالم سکرات میں حضور اکرم عالم سکرات یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب فراق کا وقت آ گیا. فراق اتنا سینہ چوڑا چاہیے پڑھنے کے لیے جن کے دل ہیں اور جن کے دل نہیں ہے وہ تو کالے بات میں ماتری ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کرتے ہوئے حضرت ام ایمن اور دو روایت اور ہیں وہ موجود ہیں، انہوں نے اس کو روایت کیا کہ ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ غور سے سنیے گا میرے عزیزو، حضور سے مخاطب ہے اور کہتی ہے کہ تو اس ذبیح کا بیٹا ہے. اشعار چھ اشعار. تو اس ذبیح کا بیٹا ہے کہ جس کے نام خوراک کھلا اور پھر 100 اونٹ دے دیے گئے فدیے کی صورت میں اور اس سنگ زمین سے تیرے والد نے نجات حاصل کی اور پھر تو اس کی اولاد ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام. اور اے بیٹا یا غلام استعمال کیا اس کے معنی بیٹا ہی بات کہ کبھی بت پرستی یا تیرے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو بت پرستی کی طرف نہ لے جانا کیونکہ اللہ نے اسلام پر قائم کیا. یہ ہماری آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں الحمدللہ. عربی میں یہ اشعار ہیں. اس خاک صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا، انگریزی میں امریکہ سے ترجمہ ہو گیا آگے اور اس کے بعد اس کا اوریجنل ٹیکسٹ عربک کے اندر 2 جگہوں سے ہے، ایک مدینہ منورہ سے آیا ہے اور ایک الحمدللہ بحرین سے ماشاءاللہ ڈاکٹر مراد ان کی طرف سے آیا ہے اور ان 3 زبانوں میں یہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی منظوم بھی اس کا ٹیکسٹ ہوگا. یہ عشاقان رسول کی خدمت میں یہ خاک صاحب
ان کی طرف سے توفیق ہے اور حضرت کا فیض ہے. یہ پہلی بار میں یہاں اعلان کر رہا ہوں، بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. انہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، حضرت عامرہ نے خود جواب دے دیا. اب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری ماؤں کی ماں نے خود جواب دے دیا ہے کہ ہم کون ہیں. توحید ہمارے گھر سے، رب کی پہچان ہمارے گھر سے، رسول کی شناخت ہمارے گھر سے، قرآن ہمارے گھر سے. یہ سب کچھ آمنہ کا لال لے کر آ گیا ہے. اب ماننے والے جب محبت سے دیکھیں گے تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے وہ فیض کا ترجمان ہے، اور حضرت عبداللہ کی ذات ہے وہ منبع علم بھی ہے اور منبع نور بھی ہے. اور جن کی آنکھوں میں شیطان اترا ہوا ہے انہیں کیا پتا کہ رحمان کا نور ہوتا کیا ہے. الرحمن علم القرآن کہہ کر رحمان نے اپنے نور کا تعارف کرایا ہے. رحمان کا معنی صرف رحمان نہیں ہے، رحم کے معنی نور کے بھی ہوتے ہیں، سمجھنے والا سمجھتا ہے. اور حضرت عامرہ رضی اللہ عنہ نے جس طریقے سے حضور کی بعثت کے متعلق گفتگو کی وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات کرتا چلے کہ جس محبوب نے دین دیا، وحدانیت دی اور ہمیں اپنی شناخت بتائی، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کتابوں کا بھی حوالہ دے کر بڑے پیار کے ساتھ رد کریں کہ یہ غلط فہمیاں ہیں آپ کو، اور ان تحقیقات کو بھی جو دنیا کے مختلف حصوں کے اندر دین اسلام کے خلاف کی جا رہی ہے اور بڑی مٹھاس کے ساتھ ہمارے نوجوان ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا it is a weapon against Muslim Ummah to utilize and use for two special purposes. Number one, to waste their time and create zehni mareez, mental disorders. To create such people who have bipolar system, and they will be asking themselves, and what should we do? Because there are so many questions which may be asked by a person who is a scholar. He might not have gone through the actual research, review or research literature. That's why we are facing serious challenges of contemporary world. What should we do? Very simple. ایک ہی کام کیجیے، اور وہ کام کیا ہے کہ پہلے آپ وہ مطالعہ کیجئے کہ جس کو فلسفیانہ زبان کے اندر بڑے ہی آسان طریقے سے ٹلٹ کرتے ہوئے اس میں زہر رکھ کر پیش کیا گیا. تو یہ زہر وہی ہے کہ جنہوں نے زہر خیبر کے موقع پر دیا تھا وہی زہر آج بھی آپ کو دے رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہاں بکری تھی، یہاں ہے، دونوں ایک ہی. وہ سرور کشور رسالت کی ذات مبارک کہ بکری خود بول پڑی ہے نا. معجزہ پوچھا نا کیا ہے زہر؟ حضور کو تو پتا تھا، حضور تو جانتے ہیں کیا ہے اس کے اندر، حضور کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک سوال کرتا ہوں، گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمٹ نہیں رہی لیکن سمٹ جائے گی. ایک بات بتائیے کہ سرور کشور رسالت کی ذات گرامی سے بڑی ذات اللہ کی ہے نا، تو اللہ پھر فرشتوں کی کیوں پوچھ رہا ہے؟ بتاؤ وہ کتنے کہاں بیٹھے رہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ فرشتوں کو کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ کیا اللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو نہیں معلوم کہ کہاں پر کیا شے ہے؟ معلوم ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی جو علم اللہ نے عطا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتی کی شکل اور ایک منافق کی شکل، ایک ماننے والے محبت کرنے والے کی شکل اور ایک مخالف کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے. حضور جب تشریف لے جا رہے ہیں نا دنیا سے، تو انہوں نے قریب بلا کر بتایا نا حذیفہ بن یمان سے، کہا کہ یہ منافق. تو عمر ابن خطاب حضور سے محبت کرنے والے کہتے ہیں حذیفہ یہ تو بتا دے کم از کم میں میرا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر، آج دیکھیے کہیں میں میرا نام تو نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، میرے نبی نے جو فرما دیا یہ میرے ان کے بیچ ہے. اے امیر المومنین، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حذیفہ آپ سے گفتگو کر کے اشارہ بھی اس طرف سے، کیونکہ میرے نبی کی امانت ہے. یاد رکھیں حضور کی محبت بھی امانت ہے، حضور کی گفتگو بھی امانت ہے، اور حضور کا کردار بھی امانت ہے.
حضور کی سیرت کو پڑھنا ہو تو آج کی سیرت نگار کی نگاہ سے نہ پڑھو، حضور کی سیرت کو پڑھنا ہو تو ان محبین کی سیرت نگاری کا ذریعہ پڑھو کہ جن کی کتابیں نہیں، جن کی قبور ان کی محبتوں کی گواہی دے کر آج بھی زندہ ہے۔ زندگی وہاں سے ملتی ہے، بھٹکے لوگوں سے کیا ملنا؟ ان کو تو لکھے ہوئے نوٹس ملتے ہیں جو خطبے کھڑے ہو کھڑے پڑھتے ہیں، دیکھ کر وہ کیا دیں گے تمہیں کہ ایک لفظ سے سرے منہ تجاوز نہیں کر سکتے، ایک لفظ سے نہیں ہٹ سکتے، لیکن جن کے محبتوں کے وظائف یہ ہوں کہ ایک حدیث کرتے ہیں حضور کی قبر انور کی طرف چہرہ ہوتا ہے امام بخاری کا، فرماتے سرکار فرمائیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جن کے کشف کی یہ کیفیت ہو اور محبتوں کا یہ عالم ہو تو عشق جبرائیل، عشق مصطفیٰ، عشق خدا کا، عشق خدا کا۔ تو یاد رکھیے میرے عزیزوں، آج کے دور کے جو فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ ظلماء ہے۔ ظلماء سے بچو، ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جرنلزم کے اندر یا ماس کمیونیکیشن میں ایک مثال موجود ہے اور اکثر بیشتر رشتے بھی ہیں، اس کو بولتے بھی ہیں اردو کے اندر، لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو خبر نہیں بنتی، لیکن انسان کتے کو کاٹ لے تو خبر بنتی ہے۔ تو کتے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کتے کو دھتکارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو سگے مدینہ وہ خاطر میں کہا جاتا ہے کتوں کو، جو سرکار کا غلام ہو اسے کیا پروا۔ حضرت انصاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تحاریر ہیں کبھی غور سے پڑھا ہو، اس میں حضور کی جو محبت اور حضور کا جو عشق بولتا ہے، اور خاص طور سے جو فاؤنڈیشن والی کتاب ہے وہ آج کے دور میں تم سے مخاطب کرتی ہے کہ میری تحریر کو پڑھو تو صحیح۔ تم ان ابطال جو یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور جو یہ ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، تم ان کا جواب میری کتاب میں پالو گے۔ کتاب کو مطالعے کے ساتھ نہ پڑھیں، کتاب کو صاحب کتاب عقیدت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت علامہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج کے دور کے مسائل کو آج کے دور میں اس طرح سے بیان کیا گویا وہ آج بھی بیٹھ کر کتاب لکھ ہی رہے ہیں، اور اس کا تسلسل ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس کتاب کو جتنی بار پڑھیں گے، فاؤنڈیشن کی بات کر رہا ہوں، بخدا ایسا لگے گا کہ یہ تو میرا ہی مسئلہ ہے اور آج کے دور کا مسئلہ ہے۔ آپ 50 سال بعد بھی پڑھیں گے، میں نے آج سے تقریباً 48 سال پہلے 40 سال پہلے میرے استاد محترم حضرت علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ان کا تذکرہ نہ کروں تو یہ تو ایسا خاموشی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی 1974 میں قبلہ رحمت فرما گئے، لیکن اس زمانے تک میٹرک میں تھا، میں اس زمانے میٹرک میں تھا، چھوٹا بھی نہیں تھا کہ شعور رہا۔ تو جن لوگوں کو میں نے تعریف کرتے ہوئے جن کانوں سے سنا ہے، حالانکہ سفیر عراق علامہ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا عبدالحمید ہدایت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کوئی چھوٹی شخصیات نہیں تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے، کہیں گے کہ حضرت کی طرف اشارہ کہتے تھے کہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں نا، ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حضور کی محبت کو اور حضور کی علم کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ مسند مصطفیٰ آپ کو عطا ہوئی ہے۔ آپ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، آپ یاد رکھیے، کبھی مت سوچیں کوئی انگریزی بول رہا تو مرحوم ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی بہت ٹائی پائی لگا کر انگریزی چرب زبانی کی باتیں کر رہا ہے سوشل میڈیا پر یا کوئی، یہ چرب زبان تو شیطان زیادہ ہوتا ہے۔ شیطان آیا تھا 3 مرتبہ گفتگو کی اتنا وہاں پر جہاں پتھر مارتے ہیں، سب چرب زبانی ہوئی اور کیا تھی۔ تو یاد رکھیے کہ لوٹے اس جہاں حضور کا اخلاق، جہاں حضور کی محبت اور یہ محافل میلاد، یہ حضور کی محبت کو زندہ رکھنے کا سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ بقول ابن خلدون کے جملے پر بات ختم کروں گا کہ جب میں پہنچا مکہ مکرمہ، ابن خلدون نے جو کتاب لکھی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ابن خلدون کا جو مقدمہ بہت مشہور ہو گیا، اصل تو اس کی جو کتاب ہے وہ کتاب ہے کتاب الخبر فی دیوار کتاب الخبر فی ایام اعمال البر، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا جو مقدمہ پریمبل ہے وہ بہت مشہور ہوا مقدمہ ابن خلدون، لیکن ایک کتاب اور ہے ابن خلدون کی جو میں نے اپنے کسی تحقیقی مقالے میں استعمال کیا، مجلس علمی میں وہ کتاب پوری کراچی میں کہیں نہیں۔ اس کتاب کا نام ہے الرحلہ شرقا و غربا،
اور رحلہ شکل وغیرہ میں کہتے ہیں، جیسے اب ہم کہتے ہیں سفرنامہ ابن خلدون نے لکھا کہ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے گھر کے قریب اشراف کی بہت بڑی تعداد دیکھی. یہ ربیع الاول تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، جس میں گورنر مکے کا خود کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کے تقسیم کر رہا تھا، درود پڑھ رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ سرکار کو یاد، حضور کو یاد کا ذکر کرو، کیونکہ ان کے ذریعے تمہیں کعبہ ملا، ان کے ذریعے تمہیں ایمان ملا. یہ ہے میلاد. یار ایک تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ یا تو اس وقت تھک گئے اور یا پھر یہ ہے کہ تھوڑا آپ یہ بتائیے حضور کا نام ہے تو درود شریف پڑھنا چاہیے. کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ تعداد ہے کوئی؟ مل کے درود شریف پڑھیے. یہ درود شریف کی آواز نہیں آ رہی؟ اللہم صلی علی درود شریف کی آواز اللہم صلی علی محمد. تو یاد رکھیے کہ بس ہم پیدا ہوئے ان کی غلامی کے لیے اور محافل میلاد سے جڑنے کے لیے، اور سرکار کے نام کو ہم کیا بڑھاتے ہیں؟ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ پر ہم کیا بڑھائیں گے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور ایسے علماء حضرت انصاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا فیض آپ تک ہے، ان سے قلبی رشتہ قائم کیجیے اور قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے. ان سے جتنی محبت ہوگی اس گھرانے کو آپ سے محبت ہوگی. میرا تو فلسفہ ہے، ہم تو وسیلے کے قائل یہاں یوں جا سب مل جائے. اور اولیاء کرام کے فیوز میں فیض یہ بھی ہے کہ جس بزرگ کا سنیے، امام شاہرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول میں آپ نقل کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جس بزرگ کا آپ ایک قول پڑھتے ہیں اور آپ محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، محسوس کر کے پڑھتے ہیں، اس بزرگ کی دعا اور تصرف آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو جب حضور کے اقوال پڑھیں گے اور حضور کا ذکر کریں گے تو کوئی سبب نہیں ہے کہ حضور کی محبتیں اور دعائیں آپ کے اور ہمارے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو ان کے ذکر سے منور فرمائے، اور اللہ تعالی یہ جو ذیل شخصیات یاد یہاں بھی انصاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالی آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. یہ ادارہ شب و روز اسی طرح سے ترقی کرے اور اس کے جو طلبہ ہے وہ دنیا میں شمع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فروزہ کرتے رہے، اور ان کے ذریعے بخاری پیدا ہو، مسلم پیدا ہو، ترمذی پیدا ہو، اور پھر ہر قدم پر یہ محسوس کہ حضور کی محبت کے چراغ جلاتے جا رہے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں. یہی اصل جہاد ہے، یہی ترقی ہے. اللہ ہمیں تو اس قابل کر کے ہم حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگزی کر کے قیامت کے دن جب ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ کے معاملات ہوں تو ہماری روح مطمئن ہو اور ارواح مطمئنہ ہمیں یہ کہے کہ تو مایوس کیوں ہوتا ہے، تو مایوس کیوں ہوتا ہے. جب وہ قبر میں تشریف لائیں گے تو وہ خود تیری شفاعت فرمائیں گے. آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.